ابو الحسن علی بن ابی طالب ہاشمی قریشی سیدنا علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ بعثت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو سیدنا علی نے سب سے پہلے لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے شخص تھے جو اسلام لائے، اور ان سے پہلے ایک خاتون کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ یوں سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ بیعت رضوان اور جنگ بدر، جنگ احد میں شامل رہے۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہی اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لڑائی میں، جنگ میں بے مثال بہادری اور کمال کی جمع مردی کا ثبوت دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مشیر خاص کا درجہ حاصل ہے اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے بہادر انسان تھے۔ سخت سے سخت معرکوں میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ بڑے بڑے جنگجو، بہادر، سورما آپ کے سامنے آنے کی جرأت نہ کرتے تھے۔ آپ کی تلوار کی کاٹ ضرب المثل ہو چکی تھی۔ ایک فقیہ کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے سیدنا علی کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا، انت منی و انا منک، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ غزوہ تبوک کے موقع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کے اعزاز کو، ان کی عزت کو بلند کیا کہ علی، تم اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ حضرت علی کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی کو مامور فرماتے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، جان و مال ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرتے رہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک، مطابق 35 ہجری سے 40 ہجری تک آپ نے مسند خلافت کو سنبھالا۔ آپ کا عہد خلافت سارے کا سارا خانہ جنگیوں میں گزرا، اس لیے آپ کو نظام حکومت کی اصلاح کے لیے بہت کم وقت ملا، لیکن آپ سے جہاں تک ممکن ہوا اسے بہتر بنانے کی پوری کوشش کی۔ فوجی چھاؤنیوں کی تعداد میں اضافہ کیا، صیغہ مال میں بہت سی اصلاحات کی جس سے بیت المال کی آمدنی بڑھ گئی۔ عمال کے اخلاق کی نگرانی خود کرتے اور احتساب فرماتے، خراج کی ٹیکس کی آمدنی کا نہایت سختی سے حساب لیتے، ذمیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھتے۔ عدل و انصاف کا رنگ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد سے کسی طرح کم نہ تھا۔ محکمہ پولیس جس کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی، اس کی تکمیل بھی حضرت علی کے زمانے میں ہوئی۔ کل 4 سال 9 مہینے آپ حکومت کر سکے۔ نماز فجر کے وقت ایک خارجی نے آپ پر زہر آلود خنجر سے حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور حملے کے تیسرے روز رحلت فرما گئے، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔